حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہمارے بزرگوں میں سے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے، ابھی تو تبلیغ میں ماشاء اللہ سب سے اونچے اور اعلیٰ درجے میں ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی اولاد۔ حضرت فرماتے ایمانی حص، یہ جملہ حضرت کا ایمانی حص، اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسا وہ شکاری کتے ہوتے ہیں، وہ سونگ کر پہچان لیتا ہے، سونگ کے پہچان لیتا ہے، اس کی ایسی تربیت ہوتی ہے اس کتے کی، شکاری کتے کی، سونگ کر پہچان لیتا ہے قاتل کون ہے، چور کون ہے، صرف سونگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہماری ایمانی طبیعت بن جائے کہ ہم کسی علاقے میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، کوئی سی بستی میں جائیں، وہاں سونگ کر پہچان لیں یہاں کیا کون سے فتنے کی بو آ رہی ہے، یہاں کیا فتنہ ہے۔ اور جب یہ طبیعت ہماری پیدا ہو جائے گی، ایسے ہی علماء کے بارے میں بات ہے، جب وہ سوتا ہوا کروٹ بھی بدلتا ہے، یعنی ایسا عالم علماء حق میں سے ایسا عالم جس کی طبیعت ایمانی طبیعت ایسی ہے اور ایمانی غیرت اس کے اندر ہے، ایمانی حص اس کے اندر ہے، تو فرمایا اگر وہ سوتا ہوا بھی کروٹ بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کروٹ پر باطل کے ایوانوں میں زلزلے کھڑا کر دیتے ہیں، باطل کے ایوانوں میں زلزلے ہو جاتے ہیں۔ یہ طبیعت ہماری پیدا ہونا ہے، بنانا ہے، ہماری بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی، عوام کی۔ دوسری بات حضرت فرماتے ہیں علم و فضل، اس کا علم ہونا چاہیے، خصوصاً علماء کو، دین کے کام کرنے والوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین کے معلومات ہیں، لیکن دین کے معلومات کے ساتھ ساتھ، دینی علم کے ساتھ ساتھ فتنوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ ہو، اس کے بارے میں سوچ پڑھا جائے، تحقیق کی جائے، معلوم کی جائے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لائن کا اگر علم نہیں ہے تو ہم گونگے ہو جائیں گے، ہم جواب نہیں دے سکیں، ہم متاثر نہیں کر سکیں گے، ہم مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ اس لائن کا علم ہونا چاہیے، اور خصوصاً اہل علم کو تو جس علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فتنہ وہاں ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے پہلے ہمارے اندر ہمارے پاس اس کی تیاری ہونی چاہیے، اس کا علم معلوم کرے، یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے۔ تو علم و فضل، یہ دوسری بات۔ علم کے بغیر ہم جواب نہیں دے پائیں گے، مطمئن نہیں کر سکیں، بلکہ لاجواب ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اور زیادہ بعض مرتبہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں سختی اور ضد ہونے کی وجہ سے معاملہ اور الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے غیر مخلد نے مجھ سے کئی سال پہلے ہمارے بنگلور میں کہا، آدھا تو میں کنفیوز ہوا تھا، انہوں بولے کو آدھا تمہارے ادنا کی وجہ سے غیر مخلد بنے، اسے کوئی جواب نہیں دیے، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا، بجائے علم کے راستے سے اسے اس کے ذہن بنایا جاتا، ذہن سازی کی جاتی، اس کے بجائے اس کے ساتھ جو سختی ہوئی ہے، انہیں بجایا اسے اچھا ہے، یہ چھوڑ گیا تو اچھا ہے، یہ اس کا بیان ہے، اس کی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو، ایسا ہوا ہے۔ تو دوسری جو بات ہے، دوسری جو صفت ہے کام کرنے کے لیے، علم و فضل۔ تیسری بات فرمایا شجاعت و بصارت، شجاعت بھی ہونا، ہمت بھی ہونا اور بصارت بھی ہونا، جسے دوسرے جملے میں حکمت کہی ہے، ہمت اور حکمت۔ آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن ہمت نہیں ہے،
کچھ نہیں کر سکتے. انہیں دنیا سے متاثر ہوئے بغیر، دنیا کی طاقتوں سے متاثر ہوئے بغیر اسے میدان میں اترنا پڑے گا. مولانا الیاس گھومن صاحب کو سب جانتے ہیں، ان کے استاد مولانا الیاس فیصل صاحب مدینہ منورہ میں تھے. گزشتہ شعبان کے سفر میں حافظ رحمت اللہ صاحب بھی تھے، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا، ملاقات کے لیے گئے تھے حضرت مولانا الیاس فیصل صاحب. انہوں نے کئی کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم پڑوس میں. نماز پیغمبر ان کی کتاب، ہمارے ہندوستان میں بھی وہ کتاب بہت جاندار اور شاندار کتاب، نماز پیغمبر. اس سے پہلے کچھ سال پہلے میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت تعارف ہوا کہ ہم ہندوستان کے ہیں. تو حضرت جو ہے ایک تقاضا رکھے، کہنے لگے پڑوس ملک کا مسئلہ حل ہو گیا، وہاں فتنوں کے سلسلے میں افراد کو میں نے تیار کر لیا، اس میں مولانا الیاس گھومن صاحب کا بھی نام لیا. ان کو میں نے مدینہ منورہ میں 72 گھنٹے ان کا موبائل فون بند کر کے ان کو میں نے اس کی تربیت دی ہے. یہ جملہ تھا. 72 گھنٹے 3 دن تک میں اپنے پاس رکھ کر ان کو طریقہ کار اور ترتیب دی. میں چاہتا ہوں ہندوستان میں بھی اس کی نمائندگی ہو جائے. کون تیار؟ میرے بارے میں حضرت نے ہمارے ساتھیوں سے معلوم کیا تو حضرت کی نظر میرے اوپر پڑ گئی اور مجھے گھر لے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ یہ چیزیں ہیں اس کی تیاری کر کے آؤ، میں آپ کی ویڈیو کلپس بناؤں گا، آپ کو کام سمجھاؤں گا. تو میں نے حضرت سے کہا حضرت میں تبلیغی آدمی ہوں، مدرسے سے میرا تعلق ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مکاتب میں، تبلیغ میں، دیگر اور بہت سارے دینی کاموں میں ہم عملاً حصہ لیتے تو ہیں، لیکن تبلیغی چہرہ ہونے کی وجہ سے ایک فتنے پر کھل کر اس جیسے مولانا الیاس گھومن صاحب کام کرتے ہیں ایسا میرے لیے مناسب نہیں. اور ایک شخصیت ہے، میں ان کو بلاتا. حضرت نے کہا بلائیے. ابھی وہ بھی تھے مدینے میں، اسے مدینے میں بات ہو رہی تو ان کو میں نے فون کیا، حضرت بلا رہے. تو رات کے 12 بجے حضرت ہی کی گاڑی کار ان کے ہوٹل کو گئی، ان کو لے کر آئے، ان سے بات ہوئی لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوئے. تو آخر میں حضرت نے کہا یہ قرضہ ہندوستان والوں کا آپ کے اوپر باقی ہے، ایسے کسی فرد کو مجھے میرے پاس بھیجیے، میں تیار کراؤں. تو آخر میں چلتے چلتے میں نے حضرت سے کہا 2 باتیں حضرت سے پوچھی. حضرت کچھ کلپس میں کچھ بچوں نے جواب دیا ہے، کچھ بچوں کا جواب ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں میں نے بچوں کو تیار کیا ہے تاکہ ان کی حیثیت معلوم ہو سامنے والے کی. پھر آخر میں مجھے جو بات عرض کرنا وہ یہ سنانا چاہ رہا ہوں. آخر میں انہوں نے حضرت نے کہا 2 باتیں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، وہ اگر عالم بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ جملہ تھا، اسی لیے میں نے بچوں کو استعمال کیا. 2 باتیں چاہیے، ایک شجاعت و بہادری والا ہو، طبیعت میں شجاعت ہو، ہمت رکھتا ہو، اور دوسری بات کم از کم متشرع ہو. اگر عالم بھی نہیں ہے وہ متشرع ہے، یعنی اس کا لباس، چہرہ، مولا سب مسنون ہے اور ہمت ہے، تو ایسے آدمی کو میں تیار کر لوں گا اگر وہ عالم بھی نہ ہو. اسی لیے میں نے بچوں کے ذریعے سے اس کا جواب دیا، میرا ربانی کا جواب دیا ہے. یہ وہ حضرت کا جملہ. تو یہاں بھی حضرت فرما رہے کہ شجاعت و بصارت، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے، چاہے بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن طبیعت میں ہمت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے اور بصارت بھی نہیں ہے، حکمت بھی نہیں ہے، معاملہ الٹا ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا فتنے میں ہے، ہم اس کے ساتھ اس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بجائے واپس آنے کے اور زیادہ مضبوط ہو جائے.
یہ حکمت کے خلاف ہے، بصارت کے خلاف ہے. ذرا تحمل، ذرا صبر، ذرا کڑوا گھٹ اپنے کو پینا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کو صحیح راستے پر لائے. بعض جگہ ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ایسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے، وہ 50% تھا 100% ہو جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہم کو کام کرنا چاہیے. کتنی باتیں بتائی میں نے، یاد رکھیں آپ حضرات. یہ امانت ہے، یہ سبق ہے جو ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا، میں آپ کو پہنچا. پہلی بات کیا ہے بولی؟ ایمانی غیرت. ایمانی غیرت، اس کی ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جملہ اینقص الدین وان حی، یہ ہماری طبیعتوں میں بن جائے. ہمارا کھانا ختم ہو جائے گا. دیکھیے جب غیرت آ جائے اور حس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کو کھانے کی فکر نہیں ہوگی، سونے کی فکر نہیں ہوگی. آج حالات ایسے ہی بن رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اس وقت میں کیا کہوں، دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے لوگ شرابی نمازی بن رہے ہیں، جو مسجد کو نہیں آتے مسجد والے بن گئے. یعنی تبلیغ کی محنت فسق پر ہو رہی ہے. فسق و فجور والوں کو مسجد میں لایا جا رہا ہے. تبلیغ کی محنت کا انتہا میں جو سمجھا ہوں اب تک، ایک آدمی جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے، دعوت کی محنت کی برکت سے وہ جمعہ میں آ گیا. شرابی تھا وہ نمازی بن گیا، بے دین تھا وہ دیندار. یعنی فسق پر محنت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ فسق و فجور سے نکل کر امان میں آئے. اس سے زیادہ جو ڈرنے کی اور رونے کی باتیں اس وقت تو کفر پر ہمارا مجمع جا رہا ہے، فسق پر نہیں، کفر پر جا رہا ہے. خصوصاً ہمارے جو بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جس کی کارگزاری آپ ہی کے ضلع کی حافظ صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے، میں بہت جگہ دکھایا. سیدھا سیدھا بچہ فسق و فجور نہیں، کفر پر جا رہا ہے. اسکولوں میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے جو تحریک دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، وہاں تو بچے کو کفری الفاظ پڑھائے جا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پکا اپنی بات میں، اپنے بول میں وہ پکا ہو جائے گا. نہ سے اس کا رجوع ہو، بلکہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں جو کئی اسکول چلاتے ہیں، وہ حالانکہ تاجر آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا بھائی آپ تو تاجر آدمی ہیں، اسکول کے آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے قصہ سنا، کہنے لگے کہ اصل میں حضرت میرا مزاج اسکول کا نہیں تھا، لیکن میرے بچے کے ساتھ حادثہ ہو گیا. کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں میرے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول کے تلاش کیا. عیسائی مشنری اسکول میں تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن عیسائیت ہے، اس لیے مجھے ہمت نہیں ہوئی. تو میں نے عیسائی مشنری اسکولوں سے نکال کر بچے کو ایک ہندو مینجمنٹ اسکول میں بھیجا. اب وہاں بچہ پڑھتا تھا، روزانہ میں اسے کارگزاری لیتا تھا بچے سے. تو چل رہا تھا، سال پورا ہوا، اینوئل ڈے آیا، سالانہ جلسے کا دن تھا. تو مجھے بھی بلایا گیا، میں گیا بچے کے ساتھ. تو پورا سال تو نہیں گیا تھا. جب میں گیا تو اس وقت اسکول کا جو کمپاؤنڈ ہے، کیمپس، وہاں ایک آرچ ایسا بنا ہوا تھا جانے کا راستہ. تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بت رکھا ہوا ہے گنیشا کا. ہر بچہ اور ہر بچے کا جو رشتے دار ہے ہاتھ جوڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں. یہ منظر میں دیکھ رہا تھا. مجھے خواب و خیال میں بھی یہ بات دی گئی. میں میری گاڑی کو پارک کیا، میرے ساتھ میرا بچہ تھا. وہ بچہ میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہم دونوں اندر جا رہے تھے. جیسے ہی وہ آرچ میں داخل ہوئے تو میرا بچہ بھی ہاتھ جوڑ کر ماتھا ٹیک دیا. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں اندر نہیں گیا، پھر بچے کو باہر بلایا. مجھے اتنا غصہ تھا، اتنا غصہ تھا. تو میں نے بچے سے پوچھا بیٹا تجھے کس نے کہا؟ ہیڈ مس نے کہا، ٹیچر نے کہا، کس نے کہا بتا؟ آج نہیں چھوڑوں گا. مجھے بہت غصہ. تو میرے بچے نے کہا ابو مجھے کسی نے نہیں کہا.
پھر یہ تو کیسے؟ تو بچے نے کہا کہ روزانہ بچے ایسے کرتا ہو، دیکھ کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں. دیکھیے خاموش دعوت ماحول سے کیسا متاثر ہوا ہے. تب میرے دل کو لگی بات، میرے پیسے کا استعمال اب میرے تجارت میں نہیں ہے، میرے پیسے کو اب میں اسکول کھولنا ہے. تو 4-5 اسکول کھولے ہیں بنگلور میں. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماحول آدمی کو مرتد بنا دیتا ہے، ماحول سے متاثر ہو جائے. تو آج فسق و فجور سے بڑھ کر کفر کی بات ہو رہی ہے اور ہماری نسلیں اس میں متاثر ہو رہی ہیں. تو ایمانی غیرت چاہیے کام کرنے کے لیے، علم و فضل چاہیے کام کرنے کے لیے، شجاعت و بصارت چاہیے کام کرنے کے لیے. اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. صرف باتوں سے باتیں ہوں گی، تفسیروں سے تفسیریں ہوں گے، تذکروں سے تذکرے ہوں گے. اس وقت کام کی ضرورت، خصوصاً اہل علم کو، علماء کو کھڑے ہونے کی ضرورت. مکاتب کی محنت یہ ایمان کی حفاظت کی محنت ہے. یاد رکھیے برکت کا کام نہیں ہے. مکتب میں پڑھانا یہ ایمان کی حفاظت کا کام. ابھی جو ہمارے سامنے حالات ہے شکاری پور کے تعلقے میں 82 بستیوں میں 30 بستیاں رکھ لیجیے، 30 بستیوں میں اذان نماز ہے اور وہاں مکتب ہے. بقیہ 50 بستیوں کا کیا؟ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہے. اس پالیسی کی وجہ سے 1 سال اگر گزر گیا بغیر تعلیم کے ان بستیوں میں، پھر بچوں کے ایمان کا کیا؟ میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بہت ساری ایسی بستیاں ہوں گی جہاں جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، نکاح پڑھانے والا نہیں ہے، جنازہ کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اور وہاں بچوں کی ایمان کی کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں. تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو خبر ہم کو اکا دکا جو سنائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ مجمع تیار نہیں ہوا، کھڑا نہیں ہوا، پورے تعلقے کے حساب سے جو نمائندگیاں ہیں اس وقت پورے 82 بستیوں کو اپنی ماتحت میں نہیں لیا، تو پھر یہ خبر اکا دکا آج ہم سن رہے ہیں، بعد میں آگے چل کر 1 سال 2 سال کے بعد فوج کی فوج مرتد ہو جائے، فوج کی فوج چلی جائے، بستیاں کی بستیاں ہاتھ سے نکلی. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے. بچوں کی حفاظت مکاتب کی ضرورت. اور ختم نبوت پہ جو بات آ رہی ہے اس وقت، یہ ہمارے نبی کی ذات کا مسئلہ ہے، ہمارے نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے، ایک دفاعی کام ہے، وہ بھی کام کرنا ہے. اور ختم نبوت میں جو کمزوری آئی ہے امت کے اندر، یہ اسی ایمانی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے. سیدھی بات، اگر ہمارے بچے مکتب میں مضبوط ہوتے، ہمارے پاس پڑھے ہوتے، اور بچے آگے چل کر جو لڑکے اور نوجوان بن گئے ہیں ان کا رابطہ، اسی لیے مکاتب کے سلسلے میں یہ دور اندیشی کا فیصلہ ہے. جب تک اسکول کی اور کالج کی تعلیم کا سلسلہ باقی ہے تب تک اسے مسجد سے جوڑے رکھو. صرف 5 سال نہیں، قرآن ختم کر کو ہدیہ کرا کو بھیجنے کا نہیں. کالج جا رہا ہے، مسجد کو آ، مکتب سے تعلق رکھ. اگر روزانہ وقت نہیں دے سکتا، ہفتہ والی مکتب میں آ. ابھی ایک کارگزاری حافظ صاحب راستے میں سنا ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں کالج کی بچیاں پڑھ رہی ہیں؟ نیلور. آپ کے ضلع کے نیلور کے گاؤں میں کتنی بچیاں ہیں؟ 45 کالج کی بچیاں ہفتہ والی مکتب میں آئے. یہ رشتہ باقی رکھنا. ہمارے بنگلور میں ایک نوجوان تھا، مکتب میں راجرہ قرآن پڑھا. اس وقت یہ دینیات نہیں تھا، صرف قرآن کی تعلیم تھی. کوئی ذہن سازی ایمانی بات
سامنے نہیں آئی تھی، حضرت بھی ضروری نہیں سمجھے تھے. علی قرآن کی تعلیم دی، ناظرہ قرآن ختم ہوا، اس کے بعد وہ دلی گئے پڑھنے کے لیے. دلی سے ہم کو فون آیا جاننے والوں کا کہ یہ قادیانی ہو گئے، مکتب میں پڑھا ہوا بچہ قادیانی ہو گیا. میں دلی کے سفر میں گیا، اس سے ملاقات کرنے کی بہت کوشش کی کیونکہ مجھے جانتا تھا، لیکن آخر تک نہیں ملا. اس کے گاؤں گیا، اس کے جہاں رہتا ہے وہ محلے میں گیا، اس کے گھر تک گیا، لیکن ہرگز نہیں آیا. اتنا مضبوط ہو گیا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ مکتب کا جو تعلق ہے وہ صرف 4-5 سال کا تعلق نہیں، جب تک اس کا تعلیمی سلسلہ دنیا کا کالج کا ہے تب تک وہ ہمارے ساتھ جڑا رہے، چاہے روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن صحیح، نہیں تو پتہ نہیں کہاں اس کی گاڑی کا رخ پھیر سکتا ہے. یہ اگر مکتب کا نظام مضبوط ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی فتنہ، اسی لیے حضرت مولانا طلحہ صاحب کی بات میں نے سنائی کہ ارتداد کے فتنے سے وہ بستی بچ جائے. میں آپ کو ایک غیر مسلم کی بات سنا رہا ہوں. ابھی قریب میں بنگلور میں حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب جو آسام کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ایم پی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی رکن شورا میں سے ہیں. اجمل فاؤنڈیشن پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کا عطر پوری ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی دکان ہے اجمل فاؤنڈیشن کے نام سے. اور اللہ عجیب و غریب نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، مال بھی دیا، علم بھی دیا، دین بھی دیا. تعجب کی بات ہے کہ ان کے 2 بھائی ایم ایل اے ہیں، ان کا بیٹا ایم ایل اے ہے، وہ حضرت ایم پی ہیں، سب عالم ہیں. بیٹا بھی جو ہے دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، مولوی عبد الرحمان اس کا نام، وہ ایم ایل اے ہے آسام میں، حضرت ایم پی. تو حضرت ابھی بنگلور میں ایک پروگرام تھا، حضرت آئے تھے تو حضرت کہنے لگے کہ ایک سفر میں ہم لوگ ٹرین میں جا رہے تھے، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، پڑھ کر ہم نے انفرادی معمولات میں لگے تھے تو ایک غیر مسلم آیا اور آ کر اپنا خود تعارف کراتے کہنے لگا کہ میں بنارس یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں بنارس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں وہاں کا پروفیسر ہوں اور منتہی درجے کے طلباء کو پڑھاتا ہوں، یعنی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں. پھر بات چیت ہوتی رہی تو آخر میں اس نے ایک سوال کر دیا مجھے. پہلے تو کہا کہ میں پروفیسر ہوں، پڑھاتا ہوں فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کو. سوال یہ کیا کہ اسلام کی کون سی اچھی بات ہے آپ بتائیے. مجھ سے سوال کر دیا، مولانا سے. تو مولانا سوچنے لگے کہ میں کیا اسے جواب دوں. اگر میں بولوں یہ تو پھر وہ بولے گا یہ، کیونکہ پہلے ہی پڑھا لکھا ہے. میں کہوں گا اسلام کی یہ بات ہے تو وہ دوسرا جواب دے دے گا. تو اس لیے میں نے الٹا سوال کر دیا کہ آپ کو کیا اچھی چیز پسند آئی وہ بتاؤ، آپ کو اسلام کی کیا خوبی نظر آئی وہ بتاؤ. تو وہ پروفیسر کہنے لگا مجھے آپ لوگوں کی ایک بہت اچھی چیز دل کو لگتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے گاؤں میں، علاقوں میں، جہاں بھی گاؤں میں آپ کے ملا جی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اسکول کی تعلیم تو ہے لیکن مذہبی تعلیم کہاں ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے. وہ پڑھنا پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے، وہ منظر، وہ ماحول، یہ غیر مسلم کے وہ ہمارے دل کو بہت اچھا لگتا ہے. پھر اس کے بعد کا جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، جو حضرت نے کہا، جب تک یہ اس ملک میں رہے گا پڑھنا پڑھانا کوئی آپ کا بال بینگا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا بال بینگا نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ کوئی فتنہ متاثر نہیں کر سکتا. وہ بچوں کی غیرت، ایمانی غیرت بڑھ جائے گی، وہ بچے خود کھڑے ہو جائیں گے، وہ بچے خود جواب دیں گے. یہ حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ارتداد کا فتنہ اس گاؤں میں نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ غیر مسلم کا یہ تاثر، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جب تک باقی رہے گا، جس گاؤں میں، جس علاقے میں آپ کو کوئی آپ بال بھی نہیں. اس لیے سیدھی سیدھی بات یہ
کہ اب ہم کو اس مجمع میں یہ نیت کرنا، یہ عزائم کرنا، پہلی بات کہ یعنی کفر سے ہماری نسلوں کو کیسے بچا، جو کمزوری آئی، جس کمزوری کے ذریعے سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اس کا سد بات کہاں سے کرنا ہم کو. ایک وقتی طور سے ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کی بھی بات میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. لیکن اصل مرض، اصل مسئلہ تو نیچے سے ہماری نسلوں کی حفاظت کا مسئلہ. تو اب ہم کو بقیہ 50 بستیاں جہاں ایک بھی مسلمان کا گھر ہے، اگر اس گھر میں 2 بچے